السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رش جمعہ نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ یہ ہماری ہفتے والی ذکر کی محفل ہے، اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دیے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے۔ الحمدللہ ابھی دونوں حافظ صاحب جو سو مقصد بیت سمجھائے۔ الحمدللہ ہمارا شروع سے عنوان، یعنی شروع سے ہماری تعلیمات مقصد بیت سے شروع ہے، یعنی مقصد بیت دو ہے، یاد حق اللہ دوام یافت حق۔ کیونکہ یہ جو اولیاء اللہ ایک مثال دیتے، یعنی ہم جو یہاں بیٹھے دین سمجھنے کے لیے، دین ہر ایک پہ فرض ہے، دین علم دین ہر ایک پہ فرض ہے، اور ہر مسلمان سے خبر میں ما دینوں کا سوال ہونے والا ہے۔ لیکن ہماری سوچ یہ ہے کہ دین کا کام صرف چند لوگ کو ہم سونپ دیے، ان لوگ کو ضروری ہے دین کا کام، دین ان کو ہی معلوم ہونا، جیسا کہ حافظ قرآن ہے، عالم ہے، فاضل ہے، کامل ہے، نہیں مفتی ہے، نہیں مولوی ہے، ان لوگ کے لیے یعنی دین ان کو ضروری ہے سمجھ رہے ہم، لیکن نہیں، صرف دین کا سوال ان سے نہیں ہو رہا، خبر میں ہر ایک سے دین کا سوال ہو رہا۔ ہم بھی اگر جاہلت میں ہی مر گئے تک ماں دینوں کا سوال ہوتا ہم سے، نہیں ماں بولیں گے خبر میں جا کے نہیں میں حافظ نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں، میں فاضل نہیں ہوں، بول سکتے ہیں وہاں پہ؟ نہیں، سب کو سوال، سب کو حساب دینا ہے، تیرا دین کیا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی دین کا علم ان کو فرض سمجھ رہے ہیں، نہیں، ہر دین کا علم بولتا ہے یہ حفظ کرنا، عالم فاضل کامل بن جانا، مفتی بن جانا، یہ علم دین یہ دین کو سمجھنے میں یعنی یہ قابل لوگ ہیں، دین کو آسانی سے سمجھتے ہیں لوگ۔ اس وجہ اولیاء اللہ کی نظر حافظ پہ، عالم پہ، فاضل پہ، کامل پہ، ان کے اوپر ہے دی، کیونکہ یہ سکے مدلے ہیں۔ یہ حضرت قبلہ کی بھی نظر آپ لوگوں پہ ہے خاص طور سے، نہیں حضرت قبلہ کی اللہ والوں کی نظر خاص آپ لوگ یعنی حافظ قرآن، عالم فاضل کامل پہ رہتی، کیونکہ سکے مدلوں کی ان کی مثال اولیاء اللہ دیتے۔ سکے مدلے ہیں یہ، جو حافظ نہیں رہتے، جو عالم نہیں رہتے، اپنے سے جاہلہ جو رہتے نا، اپنی مثال کیا ہے؟ کچے مدلوں کی ہے۔ کچا مدلہ اور سکے مدلے میں کیا فرق ہے معلوم؟ کچے مدلے کو جب ہم آگ لگاؤ لگتیش نہیں، اتنا تیل ڈالنا پڑتا اس کو، اتنا تیل ڈالنا پڑتا، لگتی کب لگتی معلوم؟ کہیں اس کے اوپر تیل قربان کر دینا پڑتا، پیٹرول قربان کر دینا پڑتا، کہیں اس کو ماچس خراب کر دینا پڑتا اس کے اوپر، یعنی پہلے انہوں نے بھاپ سے، آگ سے، اپنے کوششوں سے انہوں نے کہا تھا پہلے سکتا، سکنے کے بعد میں جب آگ پکڑتی اس کو تو اس کو ٹائم بہت لگ جاتا۔ تو اپن لوگ کیا ہے معلوم؟ کچے مدلے، جو حافظ نہیں ہے، عالم نہیں ہے، فاضل نہیں ہے نا، اپنا پورے کچے مدلے، اپنے کو دین کی بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی اپنے کو، نہیں اپنے کو دین کی بات اس کو آگ میں جلدی آگ اس کو پک اپ نہیں لیتی نا، جلدی جلتا نہیں ہونے، اسی طرح ہم بھی دین کی آگ میں نہ جلتے، جلدی سمجھ میں نہیں آتی بات، اوپر سے چلے جاتے اپنے باتاں، نہیں تیرا دین کیا ہے، دین کے بات بولتے ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، دین کی بات سمجھ میں آتی لیکن کب؟ بہت کوشش کرنا پڑتا ہمارے پر، بہت محنت کرتے اللہ والے، جو سکے کچے مدلے جو ہوتے نا، جاہل جو رہتے، جو حفظ نہیں کرے، کامل نہیں، یعنی عالم نہیں ہے، کامل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مدرسے کی سیڑھی بھی نہیں چڑھے، لیکن دین سے ان کے اوپر بھی فرض ہے۔ صرف ابھی جیسے بات آئی حافظ عالم فاضل پہ نہیں ہے دین فرض، ہر مسلمان پہ فرض ہے دین، نہیں چھٹا فرض ہے یہ۔ ارکان اسلام 5 ہے، ہم 5 کو لے لیے، صرف چھٹے فرض کو چھوڑ دیے۔ ارکان اسلام 5 ہے نا، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، نہیں یہ ارکان اسلام 5 فرض ہے، یہ حدیث سے ہے، لیکن علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت عاقل اور بالغ پر فرض ہے۔
یہ بھی تو حدیث سے نا یہ بھی، لیکن ہم اس کو چھوڑ دیا ذرا ہماری توجہ نہیں ہے، اور یہ کہ حدیث پہ عمل نہیں کریں گے تو ہمارا ارکان اسلام پورے ناقص ہے. نہ ہمارے کو کلیمے کو بھی جاننا ہے، نماز کو بھی جاننا ہے، روزے کو بھی جاننا ہے، زکوٰۃ کو بھی جاننا ہے، حج کو بھی جاننا ہے. جانے تو عمل کر سکتے، بغیر جانے کے کوئی کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہی ہوتا. بغیر جانے کے کوئی کام کریں گے، اب ہم کو جیسے مثال کے طور پر فریج بنانے نہیں آتا، گھر میں فریج ہے خراب ہو گیا، اگر ہم بنانے جاؤ نہیں، کبھی بندہ کے بھی خراب بھی ہو جاتا ہو. نہیں تھوڑا بہت اگر ہمارے کو تھوڑا بہت کام آتا، ہم کوشش کرنے گئے نہیں جا کے کریں، نقصان ہی ہوتا، فریج خراب ہو جاتا. وہ اگر جاننے والوں کو بلا کے کام کرے تو فائدہ ہوتا. تو ارکان اسلام بھی ہم کو جاننا ہے، اس وجہ سے دین فرض کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور مرتے جاتے ذرا دین کیا ہے پوچھ رہے ہیں، کلیمہ نماز روزہ زکوٰۃ نہیں پوچھ رہے وہاں پہ بھی نہیں، لیکن دین جو ہے نا کلیمے کے تحت ہونا نہیں. دیکھو خبر میں جاتے تیرا دین کیا ہے بولے، اور فرض کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم دین کا حاصل کرنا ہم پر فرض، ہمارے پر فرض نہیں ہے سمجھ رہے. اب علم دین حاصل کرنا بول تو مدرسے میں جا کے ایڈمیشن لے کے حافظ قرآن بننا، عامل بننا، کامل بننا، تو یہ دین کا علم سمجھ رہے، یہ دین کا علم ہی ہے نہیں. یہاں پر قابل بناتے، یہاں پر قابل یہ چاہے یعنی مدرسہ جو ہے نا یعنی قابل بناتے، صلاحیت پیدا کرتے دین کو سمجھنے کی، لیکن دین مدرسوں میں نہیں ملتا نہیں. مدرسوں میں دین کہاں ملتا؟ خانخواہوں میں ملتا نہیں، خانخواہوں میں ملتا دین. حقیقت میں دین ہے کیا اب ہم یہاں سمجھ رہے ہیں، اور مقصد بیت بھی آپ لوگ کیا ہے ہم کو قرآن اور حدیث سے سمجھائے بھی. تو یہ لوگ جو ہے نا سکے مدلے ہیں، لوگ جو حافظ ہے، عالم ہے، فاضل ہے، کامل ہے، یہ لوگ کیا ہے سکے مدلے. سکے مدلے اس کی مثال کیسی ہے؟ سکے مدلے کی مثال کیسی ہوتی؟ اس کو خالی کاڑی کھینچ دو، پھک پک آپ پکڑتی اس کو نہیں، خالی کاڑی کھینچنے کی دے رہے تو اس کو تیل کی بھی ضرورت نہیں. سکے مدلے ایک دو پیپر لگا کے اگر ہم لگا دیے نیچے آگ تھوڑی کوشش کرو آگ کیسا پکڑتی اس کو. یہ حافظ قرآن کی بھی وہی مثال ہے. یہ لوگ قابل رہتے، یہ لوگ سکے مدلے رہتے، لوگ ان کے اندر قابلیت پیدا، جن قرآن کے آیتیں یاد رہتے ان کو، احادیث یاد رہتے ان کو، دین کے تقریباً دعائیں یاد رہتے ان لوگوں کو. تو دعاؤں کا جو یاد رہتا نا ان کے پاس، وہ یاد رہتا اس کی فہم دیتے. خالی حافظ قرآن کے بعد وہ علم یعنی قرآن کو حفظ کرتا ہوں لیکن اس کی فہم نہیں رہتی. خالی شروع خالی الحمدللہ رب العالمین نہیں. یہ تو حافظ کا بچے کو بھی معلوم تھا، قرآن سے شروع کرو میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. اب پوری قرآن تو ہم سمجھیں گے، پوری قرآن سمجھنے ٹائم کا ہے ہمارے پاس. خالی الحمد سمجھا تک نہیں، الحمدللہ رب العالمین یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. کیوں ہے؟ کیونکہ عالمین کا رب ہے. کیوں تعریف کر رہے اس کی؟ کیوں تعریف کر رہے؟ کیونکہ یعنی عالمین کو پال رہا. اس کی عبادت کرو یا نہ کرو، اللہ کی جو عبادت کرتا ہے صرف اللہ اسی کو نہیں پال رہا، عبادت نہیں بھی کرے سولے کو پال رہا اللہ تعالیٰ. اس وجہ تعریف ہے اس کی. انہیں دعویٰ کرا میں عالمین کا رب ہوں بول کے، کافر کو بھی پال رہا، مشرک کو بھی پال رہا، منافق کو پال رہا، یہودی نصارہ سب کو پال رہا، مسلمان کو بھی پال رہا، یعنی مسلمان کو بھی پال رہا، مومن کو بھی پال رہا نہیں، صالحین کو بھی پال رہا، یعنی شہداء کو بھی پال رہا، صدیقین کو بھی پال رہا، نبیین کو بھی پال رہا، پوروں کو پال رہا. کیوں؟ رب کے معنی سے پالنے کے، رب کے معنی ہیں پالنے والے کے. کیسا پالتا؟ شے ناقص کو الگ ترتیب پرورش کرنے والے کو رب بولتے. ناقص شے کو الگ ترتیب پرورش کر، ہم ناقص شے تھے نہیں. اب ہم جو جسم ہمارا جو دکھ رہا نا، ایک وقت تھا ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں، ہم تھے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا اے وہ انسان حل اتا علی الانسان، اے وہ انسان تجھ پر ایک وقت ایسا بھی گزرا، تجھ پر ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ تیرا نام و نشان بھی نہ تھا. حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یعنی تیرا ذکر بھی نہ تھا بولے اللہ تعالیٰ. ایک وقت تجھ پر ایسا گزرا تیرا ذکر بھی نہ تھا ہمارا ذکر. ہم اگر آج ہم 50 سال کے ہیں تو 51 سال پہلے ہمارا ذکر بھی نہ تھا. ہم 40 سال کے ہیں تو 41 سال پہلے ہمارا ذکر بھی نہ تھا. یہ فہم ہے دین کی. دین کا علم الگ ہوتا ہے، دین کی فہم الگ ہوتی نہیں. یعنی اب جیسا کہ بات آ رہی تھی کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام عالمین یعنی تمام تعریف اللہ ہی کے لیے. تعریف ہونا تو صرف اللہ ہی کیوں نہ، یعنی غیر اللہ کی تعریف ہی نہ ہونا. اور کائنات میں دو ہی ذات ہے، تیسری ذات ہی نہیں ہے، ایک خالق ہے ایک مخلوق ہے. تعریف ہونا تو خالق کی ہونا، مخلوق کی نہ ہونا. اگر اپن مخلوق کی تعریف کرے تو شرک. یہ شرک کوئی نہ بتا دے خانقاہ میں ملتا، جھنڈا شرک، کنڈے شرک، فاتحہ شرک بولے بہت ہے، جگہ جگہ ملیں گے نہیں، جگہ جگہ ملیں گے. لیکن کوئی اگر مخلوق کی تعریف کرنے والا اگر تعریف کرا تو شرک ہو رہا ہے. خانقاہ میں بتا دے کیسا کرنا بغیر تعریف کر کے زندگی گزرتی، کیسا تعریف کرنا پھر بغیر تعریف کر کے کام بھی نہ ہوتا
دل تب جاتا ہے انسان کا اگر کسی کی ہم تعریف نہیں کریں گے. کوئی اگر اچھا کام کرا تو تعریف کرتے, جب نہیں کرتے تو کیسا ہوتا. نہیں, حافظ صاحب قرات پڑھتے اچھی, بہترین قرات پڑھے بھائی, تعریف نہیں کرتے ہم. نہیں, کیا خوبصورت بچہ ہے بھائی, کیا خوبصورت بچی ہے بھائی. نہیں, کیا بہترین مکان ہے, تعریف نہیں کرتے. کون بنا ہے بہترین انجینئر, مخلوق کی تعریف کر رہے ہم, نہیں کرنا تعریف, شرک ہے وہ. یہ شرک سے اللہ والے بچائے ہم کو, خانخواہ میں یہ شرک سے بچائے. پھر کیسا کرنا تعریف کسی کرنا. نہیں, تعریف ہونا تھا صرف اللہ ہی کی, ہاں اللہ کے سوا تعریف کسی کی نہ ہونا. کیونکہ قرآن کھولتے ہی تعریف وہی بات, الحمدللہ, تعریف ہے تو صرف اللہ ہی کی, اللہ تعالیٰ, اللہ کے سوا کسی کی تعریف نہیں. ایسے کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کئی اپنی صفات کو بھی بیان کرا. هو الحی القیوم بولا اللہ تعالیٰ, وہی قائم ہے, وہی زندہ ہے, تو کوئی زندہ نہیں, پورے مردے سے, سب کو مردے دیکھنا, سب کو مردے دیکھنا, کسی کو زندہ, کوئی زندہ ہے ہی نہیں. اب ہم جو دکھ رہے ہیں یہ کون ہے پھر, یہ نہیں, یہ کیسا زندہ ہے پھر, پورے زندہ دکھ رہے ہیں سب. نہیں, جو مردہ ہے اپن پورے مردہ ہے. اپن بولیے اپنے آپ کو مردہ, تو حیبت ہوتی ہے اپنے, ارے میں تو زندہ ہوں نہ بولتے. نہیں, اپن مردہ ہی سے, کیونکہ هو الحی القیوم, یعنی ہو کی ضمیر کیا ہوتی, تمام کی نفی کر دیتی, ہو نہیں. وہی حافظ صاحب ہے بولے تو اب بولنے کی ضرورت ہے, وہاں پہ اور کوئی بھی حافظ صاحب نہیں ہے بولتے. محفل میں ایک ڈاکٹر ہے اور کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, میں بولا فلاں شخص ڈاکٹر ہے, ولی محمد صاحب ڈاکٹر ہے, بولا میں یہ محفل میں ولی محمد صاحب ہی ڈاکٹر ہے, بولتا آپ لوگ پورے سمجھ جاتے. یہ محفل میں صرف ایک ہی ڈاکٹر ہے, یہاں پر صرف ولی محمد صاحب ہی ڈاکٹر ہے بولے تو, بقیہ کوئی ڈاکٹر نہیں, بولنے کی ضرورت ہے نہیں. اللہ تعالیٰ هو الحی القیوم بولا, میں ہی قائم ہوں, میں ہی زندہ ہوں, تو بقیہ سب مردے ہی. اپنے آپ کو اگر زندہ دیکھیے تو شرک ہے یہ شرک سے کوئی نہیں. آج جو شرک کا ڈھنڈورے نہیں پیٹا جا رہا کہیں بھی, شرک ملیں گا تو وہی فاتحہ, جھنڈے, کنڈے, درگاہیں, یہ سب یہی شرک ملیں گا. جبکہ شرک کا تعالیٰ یعنی تذکرہ کہیں ہے, نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. دیکھ لو کوئی حدیث میں ہے کیا گھر پہ جھنڈا چڑھانا شرک ہے کیا, نہ حدیث میں نہ قرآن میں. نہیں, جب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے شرک سے بچائے ہم کو, کون سے شرک سے بچائے ہم کو, وہ شرک پہ آج خانخواہ میں محنت کر دیا الحمدللہ. تو یہ جو یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین کو لوگ کیا سمجھ رہے ہیں, یعنی خالی یعنی حافظ قرآن پہ, عالم پہ, فاضل پہ نہیں, نہیں, ہر ایک پہ فرض. سب کو سوال ہو جا رہا ہے قرآن میں, یعنی خبر میں مرتے تیرا دین کیا ہے پوچھا جا رہا. تو اولیاء اللہ جو محنت کر رہی ہیں, یہ جو حافظ قرآن ہے نا, یہ سکے مجلے, یہ لوگ جلدی دین سمجھ میں آتا ہے. نہیں, جیسے گاڑی کھینچتے جیسے آگ لگتی نا سکے مجلے کو, ویسے یہ لوگ کیا ہے, اچھا دین کی بات بولتے خلمے اترتی ہے لوگوں کی, کیونکہ ہر آیت سے ان کو واقف ہے لوگ, ہر احادیث سے لوگ واقف ہے لوگ. سکے مجلے ان کے اوپر میں نے ان کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے, گاڑی کھینچو آگ لگتی ہے لوگ. نہیں, تو ایسے لوگ جو خانخواہوں سے نہیں جڑتے, یہی دین ہے سمجھ رہے ہم. حفظ کر لیا میں دیندار ہو گیا, عالم بن گیا میں دیندار ہو گیا, فاضل بن گیا میں دیندار ہو گیا, کامل بن گیا میں دیندار. نہیں, نہیں, یہ دین سمجھنے کے لیے یعنی مدرسے میں قابل بنایا جاتا ہے اس کا. حقیقت میں دین جو ہے نا خانخواہوں میں ملتا ہے الحمدللہ, اللہ کے بعد اللہ کا فضل ہے. نہیں, یہ علم وہ علم ہے, دین کا علم ہم سمجھ رہے تھے, انشاءاللہ سمجھ رہا. تو ہم ہمارا تسلسل انشاءاللہ جاری کریں گے. ہم دیکھیں دین حدیث جبرائیل سے, حدیث جبرائیل سے ہم دین سمجھ رہے تھے. اور یہ حدیث جو ہے نا, یہ حدیث ام الحدیث ہے. یہ یعنی تمام جس طرح قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کو ہم ام القرآن کہتے ہیں نا, اسی طرح تمام احادیث میں یہ حدیث جبرائیل ام الحدیث ہے. جس طرح قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کا مقام ہے, اسی طرح احادیث میں حدیث جبرائیل کا مقام ہے. اس ایک حدیث کی تفسیر تمام احادیث ہے. اور یہ حدیث جو ہے صحیح حدیث ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے اور مسلم شریف کی حدیث ہے یہ. اور یہ ایک حدیث ایسی ہے جس کو کوئی فرقے والے یعنی انکار نہیں کرتے اس حدیث کا, ہر کوئی اس حدیث کو بیان کر دے. اور اس حدیث کو اللہ والے فرماتے کہ یہ بنائے درویش ہے, یہ تصوف کی بنیاد یہ حدیث ہے. حدیث جبرائیل کیا ہے, بنائے درویش بولتے ہیں اس کو, تصوف کی بنیاد, یعنی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے تصوف کی. اللہ تعالیٰ یعنی دین میں تصوف رکھا, تصوف اللہ والوں کا نہیں ہے, یہ اللہ سے, اللہ کے رسول سے ثابت ہے تصوف. نہیں, اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا تصوف. اور اس کو یعنی حدیث احسان بھی بولتے ہیں اس کو, حدیث احسان بھی بولتے ہیں اس کو, حدیث جبرائیل بھی بولتے ہیں اس کو, ام الحدیث بھی بولتے ہیں اس میں اس کو. نہیں, حدیث قدسی بھی کہتے ہیں اس حدیث کو. یہ ایسی حدیث ہے, اس حدیث سے ہم دین کو سمجھ رہے ہیں. اللہ والے کوئی معمولی کام میں نہ لگا, ہمارے جو خبر میں ہم کو جواب دینا ہے وہ دین, وہ دین یہ حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا. تو ہم تفصیل سے یہ حدیث جبرائیل سمجھے, شروع میں سنیں حدیث جبرائیل پوری. مختصر میں اس کی تعریف کرتا ہوں تھوڑی شارٹ کٹ میں. کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جلمن میں تشریف فرما تھے, اچانک ایک اجنبی شخص آئے. نہیں, اجنبی شخص آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب بیٹھ گئے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زانے مبارک سے اپنے زانے لگا کے بیٹھ گئے, بیٹھ کے سوال کیے کہ من اسلام یا رسول اللہ, اسلام کیا ہے یا رسول اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کلمہ طیبہ, یعنی تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, اور نماز قائم کر اور روزہ رکھ, زکوٰۃ دے اور حج کر, یہ اسلام ہے. صدقت یا رسول اللہ, وہ ساحل جواب دیا آج سچ فرما یا رسول اللہ. تو صحابہ کرام پورے حیرت میں آئے, ساحل سوال بھی کرتا ہے پھر جواب بھی دیتا ہے. نہیں, جب سوال کون کرتے جس کو معلوم نہیں ہے, لیکن وہ ساحل کیا کرا, تصدیق بھی کرا, سچ فرمایا آپ نے. پھر ساحل دوسرا سوال کیا, ساحل دوسرا سوال کیا کرا, مل ایمان یا رسول اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب, زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا, یہ ایمان ہے. پھر ساحل کیا کرا, صدقت یا رسول اللہ. پھر ساحل تیسرا سوال کیا, مل احسان یا رسول اللہ, احسان کیا ہے یا رسول اللہ. تو آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک, کہ تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. یا پھر اگر ایسی نہیں کر سکتا, تیرے اندر قابلیت نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے ایسی عبادت کرنے کی کہ عبادت میں تو اللہ کو دیکھ سکتا, سمجھ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. دیکھنا اعلیٰ درجہ ہے, اللہ کو دیکھ کے عبادت کرنا اعلیٰ درجہ ہے, اللہ کو دکھ کے عبادت کرنا ادنا درجہ ہے. نہ آج اپن اعلیٰ درجے میں ہے نہ اپن ادنا درجے میں ہے. اللہ کو دکھ کے عبادت کرنا, یہ سمجھ کے اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے, ہم کو دیکھ رہا ہے, ہمارے جسم کو نہیں, ہم کو, نہ ہمارے روح کو دیکھ رہا, نہ ہمارے خلق پہ نظر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا. اور یہ جسم ہم نہیں, حقیقت تو یہ ہے, ہم یہ جسم کو دیکھ رہا سمجھ رہے اللہ تعالیٰ. ارے جسم کو تو آپ ہم بھی دیکھ لے رہے ایک دوسرے کو, کافر مشرک بھی دیکھ رہا ہے جسم کو. اللہ وہ چیز دیکھتا اللہ تعالیٰ جو کوئی نہیں دیکھ سکتا. ہم کو دیکھ رہے سمجھ رہے, ہماری حقیقت کو دیکھ رہا اللہ تعالیٰ. ہم کیا ہے, ہماری حقیقت کیا ہے وہ دیکھ رہا اللہ تعالیٰ. وہ ہم دکھنا اللہ کو, اللہ کو ہم وہ دکھنا, جیسا کہ ساری کائنات کا مالک کون ہے, اللہ ہے. یہ بوٹل کو ہم کیا دیکھ رہے ہیں, یہ بوٹل کو ہم کیا دیکھ رہے ہیں, بوٹل دیکھ رہے ہیں پانی کا, لیکن اللہ اس کو کیا دیکھ رہا نہیں. یہ فون ہے, یہ فون کو ہم فون دیکھ رہے ہیں, لیکن اللہ اس کو کیا دیکھ رہا نہیں. ہر شے پہ مولا جب دیکھتا ہے تو اپنی ملک دیکھتا ہے, ہر شے کو اللہ کیا دیکھتا ہے, یہ میری ملک ہے نہیں. لہو ملک السماوات والارض, اور اپنی ملک میں اللہ تعالیٰ کسی کو شریک نہیں کرا. الذی لہو ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام زمین اور آسمان جو بھی میری ملک ہے وہ اللہ تعالیٰ, اور نہ میری کوئی اولاد ہے, نہ میں اپنی ملک میں کسی کو مانے, یعنی کسی کو شریک بنایا وہ اللہ تعالیٰ. الذی لہ ملک السماوات والارض, جو کچھ زمین اور آسمان میں اس کا مالک ہوں وہ اللہ تعالیٰ. اللہ فرما رہا ہے کہ میں اپنی ملک میں کسی کو شریک نہیں بنایا, اور نہ میری کوئی اولاد ہے وہ اللہ تعالیٰ, اور تمام کائنات کو میں پیدا کرا اور اس کا مقدر لکھ دیا وہ اللہ تعالیٰ. تمام کائنات کو اللہ پیدا کرا اور اپنا مقدر, اس کا مقدر لکھ دیا اللہ تعالیٰ. جو بھی ہوں گا مقدر کے تحت ہی ہوں گا ہمارے ساتھ. یعنی بتانے کا مقصد کیا ہے, جو ہم جب نماز میں ٹھہرے تو ہم کیا دکھنا اللہ کو, یہ جسم بتانا اللہ میرے جسم کو دیکھ رہا نہیں, نہیں, اللہ میرے کو کیا دیکھ رہا, اللہ میرے کو اپنی ملک دیکھ رہا, اللہ میرے کو اپنی ملک دیکھ رہا. تو میں ملک بننا وہاں پر, اللہ میرا مالک ہے تو میں اپنی میں ملک بننا وہاں پہ, اللہ کے سامنے محتاج بننا, میں محتاج بننا, یعنی میرا میں جو بھی میں فقیر ہوں اپنے آپ کو فقیر بنا دینا. کوئی چیز میری نہیں ہے گھر, یعنی میرا, یعنی یہ جسم بھی میرا نہیں, یہ جسم میرا نہیں, انفس میں سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک میرا نہیں ہے, مولا میرا نہیں ہے. دلیل کیسا ہے کہ شیطان مولا تیرا ہی چھنا بھی ہے, نہیں نہیں نہیں, میری ملک پہ مالک کا اختیار رہتا, ملک پہ مالک کا اختیار رہتا. یہ ملک اللہ کی, اللہ تعالیٰ کیا فرما, وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا, ہر شے کو میں پیدا کرا اور اس کا مقدر لکھ دیا. بال کا مقدر لکھ دیا اللہ تعالیٰ, کاٹتے جاؤ بڑا ہوتا رہتا, کاٹتے جاؤ بڑا ہوتے رہتا. بعض کو بال ہی چلے جاتے, سر پہ بال ہی نہیں رہتے. اختیار میں اپنے بال کو روک سکتے, ہم نہیں روک سکتے, کیوں, اس کا مقدر اللہ لکھ دیا. تو یہ ملک جس کی ہے نا اس کا اختیار چلتا. ہم تو میرے بال ہے, میں جیسے چاہے اس کو فیشن بناتا ہوں, نہیں نہیں, اللہ جیسا رکھو بھلا ویسی رکھنا. ملک میں یعنی خیانت نہیں کر سکتے ہم, جیسا اللہ اس کے رسول بتائے ویسی بالوں کا اسٹائل رکھنا. آج کل بالوں کا اسٹائل دیکھیں تو میرے بال ہے, میرا سر ہے, میری مرضی بول رہے ہیں, شرک ہے وہ. اپنی مرضی سے اگر کوئی چیز ہم اپنی طرح سے بنائیں گے تو وہ شرک ہے, وہ یہ شرک سے بچنا ہے. یہ ملک جس کی ہے نا, یہ اللہ ہمارے کو کیا دیا,
یہ ہمارے پاس امانت ہے اللہ کی. اللہ جیسا استعمال کرو بولے ویسا استعمال کر کے نماز میں لا کے کھڑا کرنا اس کو. یہ مولا تیری ملک ہے یہ. تو اللہ کے فقیر بندے بن جانا. یہ بال کا بھی مالک میں نہیں, یہ آنکھ کا مالک بھی میں نہیں. دیکھو آنکھ کو بھی اللہ تعالیٰ بنایا اور اس کا مقدر لکھ دیا. کیا ہے اس کا مقدر؟ دیکھتے رہے تو خالی, اس کو دکھاتے رہے خالی. اللہ کے حکم سے دکھا رہی ہے نہیں, ہم نہیں دیکھ رہے, ہم نہیں دیکھ رہے. اللہ تعالیٰ آنکھ کو نہیں وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا, ہر شے کو اللہ پیدا کرا اس کا مقدر لکھ دیا. آنکھ کو پیدا کر کے مقدر میں کیا لکھا؟ اس کو دکھاتے رہے. یہ آنکھ کا مقدر ہے. ہر شے کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کا مقدر دکھا دیا. نہیں تو دین ہم سمجھ رہے تھے انشاءاللہ حدیث جبریل سے کہ اسلام احسان سمجھ رہے ہو. احسان کے تعلق سے صحیح سوال کیا تو کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک ترہ وإن لم تکن ترہ فإنہ یراک. تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے, یا پھر ایسی نہیں کر سکتا تو سمجھ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. پھر سائل صدقت یا رسول اللہ فرمایا. پھر 14 سوال کیا؟ قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ؟ قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کرے. یہ نہیں بولے کہ میرے کو نہیں معلوم تھا آپ کو. کون سی بھی چیز 3 بار کر کے دیکھنا نہیں, میرے کو معلوم. صدقتا یا رسول اللہ 3 بار بھی بولے تو سمجھ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب یہ 14 سوال بھی جو ہے نا اس کو معلوم ہے اس کے بارے میں. لہذا سوال کرنے والا اور جواب دینے والا اس میں دونوں برابر ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کو پردے میں رکھا تو اس کو پردے میں رہنے دو. نہیں تو ہم اس کی چند نشانیاں بتلا دیتا ہوں. بلکہ آپ کیا کریں, 2 نشانیاں بتلائیں. کیا بتلائیں کہ ننگے پیر اونٹ اور بکریاں چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کریں گے. یہ قیامت کی نشانی ہے. اور لونڈی اپنے آقا کو جلے گی. یعنی اس کی مثال کیا ہے؟ اولاد نافرمان ہو جائے گی, حکومت کرے گی والدین پر. لونڈی اپنے آقا کو جلیں گے, اس مراد اولاد نافرمان ہو جائے گی. یہ 2 نشانیاں بتائیں. پھر وہ سائل اٹھا چلے گا. یہ سائل اٹھا چلے گا, میرے کو پہچان لیے بول کے جانے کے بعد میں لوگ پوچھے یا رسول اللہ کون تھے یہ, کون تھے یہ, کون تھے یہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ باہر جاؤ بلا کے لاؤ. جب باہر نکلے تو کوئی بھی نہیں تھے. اب اپنا ایسا یہ کالونی کیسا نہیں ہے, نکلتے گلی مڑ گئے تو نہیں دکھ رہے بول کے نہیں. وہ زمانے میں کیا تھا, پورا یعنی چٹیل میدان تھا. جیسا مسجد نبوی کے باہر نکلا پورا کھلا گراؤنڈ تھا. جب باہر نکلا تو دکھنا دور تک بھی, اگر آدھے گھنٹے کے بعد دیکھیں تو دکھتا شخص. ریگستان میں دور سے کچھ تو پرندے کرتا تو بھی دکھتا. جب نکلے تو باہر کوئی بھی نہیں تھے. پورے صحابہ کرام دوڑ لیتے پھر واپس, یا رسول اللہ باہر تو کوئی بھی نہیں ہے. تو جب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جبریل علیہ السلام تھے. یہ جبریل علیہ السلام تھے, لوگوں کو ان کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تصدیق کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین ہے. کیا ہے دین میں؟ اسلام, ایمان اور احسان. یہ کامل بات ہے ہمارے کو, کوئی مدرسے میں ملے, خانخواہوں میں ملے. دین بتا رہے حقیقی دین اسلام, ایمان اور احسان. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جبریل علیہ السلام تھے, لوگوں کو ان کا دین بتلانے کے لیے آئے تھے. تو اس حدیث سے ثابت ہے دین کیا ہے؟ اسلام, ایمان اور احسان. اور یہاں پر عقیدے کی بات, عقیدہ مضبوط کرنے کی بات ہے. یہاں پر لوگ جو بولتے کہ نعوذ باللہ من ذلک نخل کفر نہ باشیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے. نہیں, حدیث جبریل میں اب کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے. تو جبریل علیہ السلام جب آئے دین پیش کرنے کے لیے تو لباس بشر میں آئے. آپ سب لوگ دیکھے کیا سمجھے؟ ارے تو عام آدمی ان کے اندر آنے دیے نا بھائی. اگر کوئی نئی مخلوق دیتے تو ارے کیا ہے یہ بھائی باہر بھجاؤ بولتے تھے. نئی مخلوق دیتی نہیں, کوئی پرندے کی شکل میں آ جاتے نہیں, کوئی بھی ایک دوسری شکل اپنا دیتا, اندر آنے نہیں دیتے. جب یہ یعنی دین لے کر آنا ہے تو آپ کیا کریں؟ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ آپ کو لباس بشر میں بھیجا, یعنی انسانی لباس میں بھیجا, انسانی لباس میں بھیجا اللہ تعالیٰ. تو کچھ دیر کے لیے جب آپ یعنی لباس بشر میں آئے, دین بتا دیے, پھر باہر نکلے, اپنی حقیقت میں چلے گئے. کیا بات معلوم ہو رہی ہے یہاں پر؟ جبریل علیہ السلام فرشتے ہیں نا, نورانی مخلوق ہے, لیکن کچھ دیر کے لیے لباس بشر میں آئے, بشری لباس اپنا لیے. تو ہم ان کو بول سکتے بشر ہے بول کے؟ نہیں بول سکتے. لباس بشر میں آئے تھے, بشر نہیں ہیں آپ. کچھ دیر کے لیے لباس بشر اختیار کرے, دین پیش کرے, پھر اپنی حقیقت میں آئے, چلے گئے.
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 63 برس لباس بشر میں تھے، حقیقت آپ کی نوری سے 63 برس لباس بشر میں تھے. کیوں؟ دین پہنچانا تھا امت کو دین جب تک پہنچائے، جب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، جب دین مکمل ہو گیا، تمام نعمتیں اللہ کی پہنچا دیے، پھر اپنی حقیقت میں آئے، پھر آپ چلے گئے. اس وجہ سے آج بھی ہم کو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ پڑھنا ہے. قرآن کی آیت ہے نا، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ. زندگی میں قیامت تک پڑھتے رہو، پر اللہ تعالیٰ کہ یہ سمجھیں گے نبی چلے گئے، نبی چلے. نہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ. جانتے رہو کہ نبی تمہارے اندر موجود ہے. نبی ہمارے اندر موجود ہے، آج بھی ہے. اگر نبی کی رحمت اگر نکل گئی تو فنا ہو جاتی پوری کائنات. نہیں، مخلوق کی رہنے کی جگہ کو عالم کہتے ہیں. از فوق الاشتا تحت الثری 3 عالم ہے، عالم شہادت، عالم برزخ، عالم امر. عالم شہادت یہ عالم جہاں پر اب ہم ہیں. عالم برزخ خبر کا عالم، وہ پردے کا عالم بولتے ہیں اس کو. برزخ کے معنی پردے کے آتے، پردے کا عالم. انتقال ہوگا تو اللہ والوں کے آتے پردہ فرما گئے، پردے میں چلے گئے. نہیں، عالم ملکوت بولتے ہیں اس کو، مثالی عالم بولتے ہیں اس کو. نہیں، خواب کا عالم بولتے ہیں اس کو، عالم لطیف عالم بولتے ہیں اس کو، اور غیر مادی عالم بولتے ہیں اس کو. نہیں، وہ عالم برزخ ہے وہ. اس کے بعد اور ایک عالم ہے عالم امر. عالم امر عالم جبروت ہے وہ. نہیں، وہ بھی غیر مادی عالم ہے وہ. تو 3 عالم ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ الحمدللہ رب العالمین، میں تمام عالمین کا رب ہوں بول رہا اللہ تعالیٰ. تو 3 عالمین میں اللہ رب ہے، اور 3 عالمین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے. اللہ رب العالمین ہے تو نبی رحمت للعالمین ہے. تو جہاں جہاں عالم ہے، جہاں مخلوق ہے، وہاں پر مخلوق کی پرورش رب کر رہا ہے. لیکن رحمت کے ساتھ، رحمت ہٹا دو فنا ہو جاتے ہم. رحمت ہٹا دو فنا ہو جاتے ہم. تو نبی آج اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید قیامت تک تلاوت کرنا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، جانو کہ رسول ہم میں موجود ہے. تو اس حدیث سے کیا بات معلوم ہے ہم کو؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ کیا ہے؟ نور ہے. آپ چلو اس سے اور اوپر چلے گئے ہم. کائنات کی ابتدا اور کائنات کی انتہا. ایک کلام جو ہے نا، ایسا کلام ہے جو ابتدا سے ہے انتہا تک رہیں گا. ابد سے یعنی ازل سے ہے اور ابد تک رہیں گا. ازل یعنی جس کی ابتدا کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ اور اس کے رسول کی. نہیں، ابد جس کی انتہا کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ اور اس کے رسول کی، اس کو بولتے ازل تا ابد. وہ کلام ہے، کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ طیبہ میں جو حروف ہے نا، 24 حروف ہے. 12 حروف لا الہ الا اللہ میں اور 12 حروف محمد رسول اللہ میں. 24 حروف ٹوٹل. جزء الوہیت میں یعنی لا الہ الا اللہ جزء الوہیت ہے، محمد رسول اللہ جزء رسالت ہے. یہ جزء الوہیت میں 12 حروف ہے، جزء رسالت میں بھی 12 حروف ہے. اور یہ پورے 12 حروف جو ہے نا، یہ نورانی حروف ہے. عربی کا قاعدہ ہے، جس کسی بھی حرف پر نقطہ نہیں ہوتا اس کو نورانی حرف کہتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ بتلا رہا میرا نبی نور ہے کلمہ طیبہ میں. اب کلمہ طیبہ بچپن سے پڑھتے آ رہی، کبھی غور و فکر نہیں کرے کہ اس کے حروف جو ہے نا، کوئی یعنی جو حروف پہ نقطہ تھا نا، وہ ایک عیب والا حروف کہتا تھا اس کو. عربی کا قاعدہ ہے، جس حروف پہ نقطہ تھا نا وہ عیب والا حروف ہو جاتا. وہ نہیں، مثال کے طور ہمارے پاس بھی بولتے نقطہ چینی مت کریے بھائی، بولتے رہے، بولتے نقطہ چینی یعنی کوئی کام میں نقطہ پیدا نہ کریے. یہ کام اچھا ہوتا نہیں، اس میں یہ ہونا تھا، اس میں یہ ہونا تھا. نقطہ بولتے دیکھو خرابی، نقطہ چینی کرنے کی عادت چھوڑو بھائی، نقطہ چینی نہیں کرنا. بولتے نہیں، بولتے ہمارے پاس نقطہ، نقطے کے معنی غلط کیا دیکھا نہیں، بیکار چیز یعنی کام میں خلل پیدا کرنے کے، کوئی کام میں نقص ڈالنے کے آتے نقطے کے. تو عربی کا قاعدہ ہے، جس کسی بھی حرف پر نقطہ نہیں ہوتا اس کو نورانی حرف بولتے، نورانی حرف بولتے. اور کلمہ طیبہ کے 24 حروف پورے کیا ہے؟ نورانی ہے. کوئی حروف پہ دیکھ لو اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، کوئی حروف پر نقطہ نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ اس میں دلیل دے رہا میرا نبی، میں بھی نور، میرا نبی بھی نور. ایمان رکھا نورانی کلمے پر. یہ کلمے پہ ایمان لانا ہے ہمارے کو. کس پہ ایمان لانا ہے؟ نبی نور ہے پہ ایمان لانا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ نہیں، نور ہے نبی. دیکھو 24 حروف ہے پورے، کاؤنٹنگ کر لینا ہم، پورے نورانی حروف ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم دین سمجھ رہے تھے کہ اس حدیث سے ہم کو، یہ حدیث میں حقیقت کیا ہے کہ ہمارے نبی یعنی 63 برس اور جو ہے نا ہمارے سلسلے میں خاص طور سے میلاد النبی کا عنوان نہیں رکھتے اپنے پاس. میلاد النبی نہیں ہے ہمارے پاس عنوان. کیا ہے ہمارے پاس عنوان؟ جشن ظہور نور. میلاد النبی نہیں ہے، جشن ظہور نور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کا ظہور ہوا. نہیں، 63 برس تک ظہور میں تھے آپ کی حقیقت نور ہے. حدیث جبرائیل میں لباس بشر میں جبرائیل علیہ السلام کا ظہور ہوا. نہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 برس نہیں لباس بشر میں ظہور تھا آپ کا. نہیں تو آپ جو ہے سو یعنی 12 ربیع الاول پیدا نہیں ہوئے آپ کا ظہور ہوا. صرف آپ کی پیدائش تو اول خلق اللہ نوری و خلق کلہ من نوری. آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ میرے نور کو پیدا کیا کائنات میں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کا قربان. کیسا ہے ادب! دیکھو اپنے پاس کوئی سوال رہا، پیر سے کرنا رہا، شیخ سے کرنا، تو حضرت یہ کیا ہے پوچھ لیتے، پر اس کے بارے میں کیا ہے پوچھ لیتے. اپنے دیکھو جا کے کیسا پوچھتے، مگر وہاں ادب بتا رہی ادب. یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، سچ بتلائیے کیا سوال کر رہے تھے وہاں پہ، کیسا ڈینجر سوال تھا. تو کیا کرے پہلے آپ، کیسا انکساری کرے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، سچ بتلائیے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے کس کو پیدا کرا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے اے جابر قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کائنات میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. تو سب سے پہلے مخلوق میں یعنی اعلیٰ مخلوق میں ہے تو کون ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ نبی کی امت میں ہم ہیں، اور یہ نبی کی امت میں دین مکمل ہوا. 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام، کسی کی امت میں دین مکمل نہ ہوا. پورے کا پورا دین ادھورا تھا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام مدینہ. یہ آیت مکمل ہوئی تو یہ آیت ہمارے یعنی ہم امت محمد پر نازل ہوئی. دین مکمل ہوا تو یہودیوں کے پاس اس کی اہمیت ہے، ہمارے پاس نہیں ہے اہمیت. اس آیت کی اہمیت یہودی کا واقعہ دیکھیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ یہودی سوال کرتا اے امیر المومنین، ایک قرآن کی ایک آیت ہے جو آپ کی قرآن مجید میں یعنی ایک قرآن کی ایک آیت ہے، اگر وہ آیت اگر ہماری کتاب میں اگر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا دیتے. وہ اہمیت ہے. کون سی آیت؟ الیوم. یہ آیت پڑھ کے سنا ہے یہودی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. کیونکہ یہودیوں پر دین مکمل نہیں ہوا، دین مکمل ہوا تو ہمارے اوپر ہوا. نہیں وہ دن ہم یہاں سمجھ رہے ہیں الحمدللہ. وہ دن کیا ہے؟ اسلام، ایمان اور احسان. یہ ہے کامل دین. اگر یہ کامل دین ہے تو ہم امت محمدیہ میں ہے. اگر یہ سمجھ رہے ہیں تو ہم نہیں یہ سمجھنا ہے ہم کامل دین ہم کو. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اب یہ ربیع الاول کا جو مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس میں ہم کو تھوڑا ایمان کی حفاظت کرنا ہے ہمارے. ہم کو یعنی ایک دور تھا، ایک دور میں اتنا ہم کو مقابلہ کرنا نہیں پڑتا تھا غیر جماعتوں سے. نہیں آج کل بہت چیز ہو گیا. یعنی ہم کو ایک تو دین سمجھنا ہے. حقیقت میں ہم کو یہ سب چیزوں میں پڑھنا نہیں ہے ہمارے کو. نہیں یہ جماعت میں وہ جماعت میں پڑھنا، یہ اس میں ہم کو ٹائم پاس نہیں ہو رہا. کام ہے ہمارا دین جو ہم سمجھ رہے ہیں کب سے چل رہا ہمارا مقصد ہے پہلے. نہیں مقصد ہے کب سے چل رہا ہمارا؟ قریب 4-5 مہینے چل رہا. ابھی ہم یہاں دین پہ تھے، ابھی ہم حدیث جبریل پہ آ کے رکے ہوئے بھی. پھر ہم کو اس میں سمجھنا ہے اسلام میں کیا ہے، ایمان میں کیا ہے، احسان میں کیا ہے. پھر اس پہ ٹکنا، اس کا عمل کرنا، متقی بننا، اس کا توحید حاصل ہوتی ہے ہمارے کو. مقصد ہے کیا ہے؟ مقصد ہے کہ توحید حاصل کرنا ہے. وہ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ واحد ہے. وہ ہم کو ثابت کرنا ہے. یہاں پر کب ثابت کرتے؟ اسلام میں ماننا، ایمان میں جاننا، احسان میں دیکھنا
تقوی میں ٹکنا، توحید میں پا لینا، یہ اس کو بتا مبئی یا جھنڈا گھر سے نکال دے گا ہم مبئی سے مر رہے نہیں، شرک کا جھنڈا نکال دو، واقع جھنڈا نکالنا، شرک کا جھنڈا نکالنا، جو شرک کا جھنڈا جو شیطان گاڑ جانا خل پہ، نوکری نے تو کیسا، کاروبار نے تو کیسا، پیسہ نے تو کیسا، گھر نہیں ہے تو کیسا، گاڑی نہیں ہے تو کیسا، نہیں یہ کیا ہے، یہ جھنڈا ہے خل پہ شیطان گاڑ دیا، نہیں 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 نہیں، حاجت روا اللہ ہے، کاروبار نہیں ہے، نہیں تجارت نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، لاری نہیں ہے، دکان نہیں ہے، کوئی چیز حاجت روا نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ حاجت پوری کرتا ہے، یہ گاڑ جا، یہ جھنڈا نکالنا، یہ جھنڈا رکھ لے کے اپن گھر کا جھنڈا نکال دے رہے، خل پہ تو وہی ہے جھنڈا، نمازوں پہ نمازاں پڑھیں بولتے نا اللہ والے، نہیں یہاں کا داغ یہاں پہ لا لیے نمازاں پڑھ کے، دل کا داغ پیشانی پہ لا لیے، دل کا داغ ویسی ہے نہیں، دل کا داغ ویسی ہے، یہاں پر آ گیا داغ، یہ داغ حقیقت میں کیا ہے، یہاں کا ہے وہ، یہاں کا داغ یہاں پر ہے داغ، وہ داغ ہٹانا ہے ہمارے وہاں سے لا الہ الا اللہ کے ذکر سے۔ تو یہ ہم جو ہے نا حدیث جبریل سے دیکھیں کہ اسلام، ایمان اور احسان یہ کیا ہے، کامل دین ہے، اس کو ہم کو سمجھنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے تو متقی ہوتے، اور متقی جب ہو جائیں گے تو توحید حاصل ہوتی۔ اور یہ مہینے میں اب 1200 مہینے میں ایک اور ایک چیز ہے کہ اکثر ہم کچھ تھوڑا بہت اس کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں، انشاءاللہ تھوڑا وقت ہے آگے بڑھیں گے۔ تو میلاد النبی، ہاں ہمارے پاس جو ہے نا عنوان کیا ہے، جشن ظہور نور ہے، نور کا ظہور، آپ کی پیدائش تو ازل سے ہے، جب اللہ تعالیٰ، ابھی مولا حدیث قدسی رکھے، کنتو کنزن مخفیہ فحببت الی ان اعرف نفسہ وخلقنا الخلق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، نہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھ کو خواہش ہوئی، اپنے آپ سے محبت ہوئی کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، تو میں نے کیا کیا، مخلوق کو پیدا کرا، مخلوق کو پیدا کرا، تو سب سے پہلے مخلوق کس کو پیدا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولا خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کرا، وخلق کلہ من نوری، اور تمام کائنات کو میرے نور سے پیدا کرا۔ تو ہم کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہے، ہم کیا ہے، رسول کا نور ہے، ہمارے نور، ہماری تخلیق میں اللہ کا بھی نور ہے، نبی کا بھی نور ہے، اس وجہ سے فرما رہے وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، جانو تمہارے اندر رسول موجود ہے، ہم رسول موجود ہے بلکہ ہماری نمود ہے، نہیں ہماری نمود ہے کس سے، نبی کے نور سے۔ علماء اکرام انگنت دلائل رکھے اس کے سامنے، ہم مختصر رکھ کے آگے بڑھے ہم انشاءاللہ سمجھا۔ دیکھو علماء اہل سنت میں دیکھو ہر چیز کی دلیل ہے لوگوں کے پاس، لیکن ہم کچھ اہم دلیل لے کے ہماری تعلیمات میں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ سمجھا۔ تو یہ آیت جو ہے نا وما کیا ہے، وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، ہم کو جاننا ہے ہمارے ساتھ رسول ہے تو کیسا ہے، ہمارے اندر موجود ہے رسول، نہیں ہمارے اندر موجود ہے۔ تو اکثر یہ جشن ظہور نور بہت کم جگہ ملتا عنوان، یہ ہمارے پاس تو ہے جشن ظہور نور، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا نہیں ہے، اس دن پیدا تو پہلے ہو گئے، اللہ تعالیٰ پہلے آپ ہی کو پیدا کرا، اس کے بعد ساری کائنات کو پیدا کرا، صرف آپ کا ظہور ہوا لباس بشر میں، لباس بشر میں آپ کا ظہور ہوا، کائنات میں جتنے بھی چیزیں رہے نبی کا ظہور ہے پورا، وہ لباس بشر میں نہیں۔ اویس قرنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ اپنی پوری زندگی، یعنی نبی کریم صلی اللہ، اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے سے اپنی اثر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، نہیں تو آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنائیے، تو آپ کیا کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ پوری حیات طیبہ سنائے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات پورے، یعنی جنگیں سنائے تھے، جہاد، یعنی نمازیں وغیرہ کیسا پڑھتے ہیں، ہر چیز ہر پوری اے ٹو زیڈ زندگی سنائے تھے۔ اس کے بعد میں آپ کا سوال تھا کیا تم نے محمد کو دیکھا، اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ابھی کبھی زندگی میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ سب تو دیکھ لیا، آپ پوری زندگی دیکھ لی ہے، لیکن کبھی محمد کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مطلب، وہ صرف یعنی ظہور تھا آپ کا، حقیقت تو کچھ اور ہی ہے، حقیقت تو کچھ اور ہی ہے۔ اب ہم جو ہماری نظر پڑی، یعنی نور محمدی پر پڑی نظر ہماری، یہ نور محمدی کا ہم اپنائیں گے تو اس کے بعد مولا دکھتا، وہ نظر اپنانا، لوگ بولتے اللہ کو دیکھ سکتے کیا، بولتے واقعی نہیں دیکھ سکتے اللہ کو، ہم تو نہیں دیکھ سکتے اللہ کو، ہماری آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کو دیکھنے والی آنکھ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے رسالت کا چشمہ
ہم آنکھوں میں لگائیں گے تو مولا دکھتا جب نہیں. جب دکھتا مولا سورج کو دیکھو نا جی, بلیک چشمہ دکھائے تو دیکھتے سکتے سورج کو نہیں, نہیں اللہ کے نور کو دیکھتے. سورج کو نہیں دیکھ سکتے اپن بغیر چشمے کے. ایک سورج ہے اس کو دیکھو ڈائریکٹ دیکھو, دوپہر کے ٹائم تیز دھوپ کالے میں دیکھ سکتے کیا؟ دیکھو راز دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے. اللہ کو کیسا دیکھیں گے؟ تو سورج کو دیکھنے کے لیے کیا کرتے ہم؟ بلیک چشمہ لگاتے تو سورج چاند کی طرح دکھتا. سورج وہی ہے, بغیر چشمے کے دیکھیں تو نہیں دیکھ سکتے, چشمہ لگائے تو چاند دکھ رہا ہمیں نہیں, دکھنا نہیں رہا, برابر شیپ دکھتا اس کا چاند نہیں. اسی طرح رسالت کا چشمہ کیوں ہے؟ رحمت. وہ چشمہ کیا ہے؟ رحمت کا چشمہ ہے. سورج جلال ہے نہیں, وہ جلال کو خالی چشمہ پہنتے رحمت دکھ رہا انہیں نہیں. اسی طرح اللہ حاجت روا ہے, اگر دیکھنا ہے تو نبی کا چشمہ دیکھنا پڑتا, تو جب دکھتا نہیں تو خالی دکان ہی حاجت روا دکھتی. نبی کا چشمہ نہیں پہنیں گے تو دکان حاجت روا دکھتی, نوکری حاجت روا دکھتی. اور کیا ہے؟ کاروبار, تجارت, گھر کا کرایہ, کاروبار گاڑیاں کرائے سے چل رہی اس سے پل رہا ہوں, گھر کا کرایہ رہا پل رہا ہوں, نوکری گورنمنٹ سرونٹ ہوں میں, مہینہ ہوتے کھٹ بھر کے پیسے آتے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پل رہا ہوں, نوکری سے شکر ادا کر سب کرتے. لیکن توجہ پوری مخلوق کی طرف بھی ہے نہیں, مخلوق کو ہی دکھ رہی. اگر وہی اگر چشمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا چشمہ لگا لو نہیں, وہیں پر مولا دکھتا. ارے وہیں سے نہیں مولا, دکان میں مولا ہے. لوگ کعبہ شریف کو جا کے اللہ کو دیکھ کے آ بولتے ارے اللہ یہیں ہے نا, اللہ ساتھ میں ہے ہمارے نہیں. وہ ہوا ماں کو میں نہ کن تم, اللہ مانی ہے اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ میں انہیں برا کیا برا قرآن میں وہ ہوا ماں کو میں نہ کن تم, میں تمہارے ساتھ ہوں, تم جہاں کہیں بھی وہیں دیکھو برا اللہ تعالیٰ نہیں. لیکن کب دکھتا؟ نہیں, محمد رسول اللہ کا چشمہ پہننا پڑتا تو مولا دکھتا نہیں. تو وہ رسول کی امت میں الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب میلاد النبی کیوں منانا, کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو اب ٹائم ختم ہو گیا. مختصر کی تعریف, میلاد النبی کہاں ہے نا, دلائل صحانی. میلاد النبی صحابہ منائے تھے کیا, تابعین منائے تھے کیا, اولیاء اللہ منائے تھے کیا نہیں. کیوں ضروری ہے میلاد النبی منانا, کیوں ضروری ہے نہیں. اب ہم کو بحث میں پڑھنا نہیں ہے, خالی میرے خیال میں ایک بات آئی کہ میلاد النبی منانا اگر تم کو لکھا ہوا نہیں مل رہا تو جماعتوں کے نام لکھے. آج جماعتیں جو ناموں سے کام کر رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کتنے جماعتیں ہیں؟ چند مشہور جماعتوں کے کچھ نام ہے نا, کیا ہے؟ اہل حدیث, تبلیغی جماعت, اور کون سے؟ جماعت اسلامی. کئی جماعتیں ہیں نا, ہے نا, اہل حدیث, تبلیغی جماعت, جماعت اسلامی, کئی نام ہیں جماعتوں کے. یہ جماعتیں کہاں سے نکلی ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی کیا جماعت؟ تھی اہل حدیث, تبلیغی جماعت تھی نہیں تھی نا, جماعت اسلامی تھی, کوئی جماعت نہیں تھی. یہ نامہ کہاں سے لائے؟ پھر یہ ناموں کا زور پکڑنے سے ہم کو میلاد النبی نکالنا پڑا. ہماری پہچان ہے میلاد النبی, کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے. نہیں ہے اہل حدیث نام رکھتا اپنا, خود حدیث کو ضعیف بولتا. ہم تو ہر حدیث کو مانتے ہیں, ضعیف حدیث کو مانتے, اہل حدیث تو اپن ہے نہیں. تبلیغی جماعت, تبلیغ کا کام تو اپن کر رہے ہیں. تبلیغ لا الہ الا اللہ کی ہوتی, نماز کی نہ ہوتی تبلیغ. کوئی صحابہ اکرام نماز کی تبلیغ نہ کرے, گاؤں پھر نماز سکھانے, نماز پڑھنے. تبلیغ کس کی؟ دعوت نہیں. نماز کا حکم ہے, دعوت نہیں ہے نماز کی. نماز کی دعوت نہیں ہے, نماز کا حکم ہے, پڑھنا ہے. دعوت کلمہ طیبہ کی ہے نہیں. تبلیغی جماعت تو اپن ہے, نماز کی تبلیغ کرتے ہیں. تبلیغ کس کی ہوئی؟ تبلیغ دعوت لا الہ الا اللہ کی ہے, لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا ہے نہیں. لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا. خیر وہ اختلاف میں جانا نہیں ہے ہمارے کو, تو لہٰذا اب بول رہے ہیں, بولنے کو سب بولتے ہیں, پھر اختلاف میں جانا نہیں. مطلب مختصر لوگ کیسا بات, اپنے علماء کرام کیسے اپنے سنت جماعت کے کہیں سے نامور علماء کرام میں خطرناک بولتے تھے. اب وہ اللہ تعالیٰ ویسے بھی لوگوں کو چن کے رکھا نہیں, تھوڑے ویسے ہی جو نہ حقیقت تو وہ نہیں ہے. دین حقیقت کیا ہے؟ ہم کو دین سمجھنا ہے تو خانقاہوں میں سمجھنا ہے. یہ مختصر صرف ہم کو اللہ سے حفاظت نہیں, حفاظت کی دعا کرنا کہ یہ ہے معمولی بات. یہ دیکھو اگر جس کو نہیں معلوم ہے, اگر پوچھ لو بھائی میلاد النبی صحابہ منائے تھے تو کیا بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں؟ جبکہ صحابہ سے ثابت ہے, ارے میلاد تو اللہ تعالیٰ خود پڑھا منایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ میلاد منایا, اللہ کے رسول میلاد منائے, اور صحابہ کرام میلاد منائے, تابعین میلاد منائے, تبع تابعین میلاد منائے نہیں, اولیاء اللہ میلاد منائے, آج تک بھی منا رہے ہیں. اس کے دلائل ہے, کہاں پر ہے؟ جامعہ نظامیہ میں, روڈ پہ نہیں ہے. آپ جا رہے ہیں, کہاں لکھا ہوا ہے تو بولتے روڈ پہ
نہیں، کمزور ضعیف ناتوان لوگوں کو پکڑ کے کہاں لکھا ہے بتاؤ تو؟ نہیں، جائیے جامعہ نظامیہ میں سب لکھا ہوا ہے، وہاں نہیں جاتے کوئی بھی نہیں۔ اہل سنت جماعت کا مرکز ہے، نظامیہ ہے، وہاں پر پورے دلائل ہے، وہاں پر وہاں جا کے نہیں دیکھتے، روڈوں پہ پکڑ کے کیوں؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ نہیں، بھٹکانا ہے۔ نہیں جانا، جس کو بھی ڈاؤٹ ہے اس کے اوپر علماء اکرام ہیں، یوٹیوب پہ بھی ہے، فیس بک پہ ہے، میڈیا پر علماء اکرام کے پر دلائل بھرے ہوئے۔ نہیں، ہم کو اختلاف، ہم کو پریشان نہیں ہونا ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے قابل ترین علماء اکرام ہیں ہمارے پاس، ہر چیز کی دلیل ہے، ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے اور ہمارے دین پہ عمل کرتے رہنا ہے، ہمارے کو اسلام ایمان احسان کے تعلیمات لیتے رہنا ہمارے کو، یہی حقیقت میں میلاد النبی ہے۔ نہیں تو اگر نہیں لیں گے تو نبی کا آنے کا مقصد ہی پورا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا پورا۔ کیوں؟ ہم جب گمراہی میں تھے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یعنی ہم پر احسان کیا فرما رہا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ہم نے مومنین پر احسان کیا بولے اللہ تعالیٰ، ان یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کبھی احسان نہیں جاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ سر پہ بال نہیں ہے، سوالوں کو پوچھو کتنا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، جس کے پاس بال ہے نہیں، جس کے ہاتھا پیرا سلامت نہیں ہے، دیکھو ان سے پوچھو کتنا ہاتھ کی کتنی اہمیت ہے، جس کو آنکھ نہیں ہے، کم احسانات ہے اللہ تعالیٰ کے۔ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک، انفس میں بھی آفاق میں بھی اللہ تعالیٰ یعنی انفس کی ملک میں بھی کئی احسانات اللہ، انفس یعنی اپنے اندرونی ملک، آفاق یعنی بیرونی ملک، گھر ہے ذاتی، گھر ہے کرائے، یعنی گھر ذاتی رہو کرایہ کا گھر میں رکھا اللہ تعالیٰ، گھر ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، بیوی ہے، بچے ہے، ماں باپ ہے، رشتہ دار ہے، دوست احباب ہے، یہ پوری آفاق کی ملک ہے، یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ بھی جو دیا ہم کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ احسان نہیں جتا ہے، نہ انفس میں جتا ہے، نہ آفاق میں جتا ہے۔ مومنین پر احسان جتا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا، ایمان والوں پر، مسلمان پر نہیں۔ ایمان لانا ہے ہم کو، نہیں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے گا، لیکن ایمان لانا ہے اللہ تعالیٰ، ایمان یعنی مومنین پر احسان کیا فرما؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنین پر احسان کیا پر اللہ تعالیٰ، تاکہ تمہیں رسول کو بھیجا، تمہیں میں سے رسول کو اٹھایا پر اللہ تعالیٰ، تمہیں رسول کو بھیجا، جبکہ تم سری گمراہی میں تھے پر اللہ تعالیٰ۔ کیا کرتے رسول؟ نہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ تم کو نشانیاں بتلاتے ہیں۔ آیاتی سے مراد اولیاء اللہ پہ نشانیاں لی ہے، کیونکہ قرآن کا تذکرہ آگے آ رہا۔ آیاتی سے مراد قرآن کی آیتیں نہیں ہے، آیاتی سے مراد آیات کے معنی نشانی کیا تھے؟ وہ نشانیاں بتلاتے ہیں اور تزکیہ کرتے، تمہارے نفوس کا تزکیہ کرتے، تمہارے نفس کو پاک کرتے۔ نفس پاک کیسا ہوتا؟ سرف ایکسل سے نہیں ہوتا، رن صابن سے نہیں ہوتا نفس پاک، نہیں شیمپو سے نہیں ہوتا نفس پاک۔ نفس پاک کیسا ہوتا؟ لا الہ الا اللہ سے ہوتا، دنیا کی محبت دل سے نکلنا تو نفس پاک ہوتا۔ دنیا کی محبت دل میں آئی تو نفس ناپاک، وہ محبت نکل جانا تو نفس پاک۔ نہیں، نفس ویسا پاک کرے، کیا کرے؟ دنیا کی محبت نکالے دلوں میں سے، نہیں دل میں سے دنیا کی محبت نکالے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، بعد میں جب یعنی نشانیاں بتلائی، یہ ملک اللہ کی، یہ ملک اللہ کی، یہ ملک اللہ کی، نشانیاں بتلا کے کیا کرے؟ جب معلوم ہوا یہ ملک اللہ کی تو اس کے بعد کیا کرے؟ تزکیہ کرے نفس کا، نفس کو پاک کرے۔ اب یہ اللہ کی ہے نا، دل میں محبت ایک باری نکالو محبت، تزکیہ کرے، پہلے آئے نشانی بتلائے، یہ سب اللہ کا ہے، یہاں یہ گھر گئے نہیں نقصان، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، کیوں پڑھو؟ بولے یہ سب اللہ کی مل گئے، تمہارا کوئی نقصان ہوگا؟ بعض والا کا گھر جلا تو اپنے تکلیف ہوتی نہیں، بعض والوں کا، اپنے دوست کا، اپنے بھائی کا، کس کا گھر جلا تکلیف ہوتی؟ اپنے کو نہیں ہوتی، اپنا گھر جلا تو تکلیف ہوتی، کیوں؟ نسبت ہے، میرا میرا بول کے، تو دنیا میں فائدہ نقصان ہوتا، تم تکلیف کئی کوئی تمہارا ہے، گھر چلے گا تو تمہارا ہے گھر، نہیں اللہ کا ہے نا، پھر تکلیف کئی کوئی تزکیہ کرتے، دل میں دنیا کی محبت دکھاتے، محبت بھی نہیں رہنا۔ پیرانے پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پانی کے جہاز کا واقعہ آیا تھا کہ آپ خطبہ دیتے دیتے آپ کیا کریں، آپ کو اطلاع دی کہ آپ کا جو جہاز مال لے کے جا رہا تھا پانی میں غرق ہو گیا مال کے سمیت، تو آپ کیا کریں؟ قلب کی طرف متوجہ ہے، الحمدللہ فرمائے۔ مریدین دیکھ کے پریشان ہو گئے، یہ تو عمل الگ دکھ رہا ہے، نقصان ہوتا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، یہاں پر آپ الحمدللہ فرمائے۔ پھر کچھ جگہ پر پھر وہ خبر ہے کہ آپ کو جو اطلاع تھی وہ غلط تھی، آپ کا جہاز مال سمیت جو سو کیا ہے وہ بندرگاہ پہ پہنچ گیا، وہ دوسروں کا جہاز تھا، پھر آپ کیا کریں؟ مراقبہ کریں، پھر الحمدللہ فرمائے۔ نہیں خطبے کے بعد مریدین نے پوچھے یہ کیا معاملہ ہے؟ نہیں یہ کیا معاملہ ہے؟ سنت ہے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا سکھایا، مگر نقصان ہوتا انا للہ پڑھنا، اور کچھ فائدہ ہوا تو الحمدللہ پڑھنا، لیکن آپ دو وقت بھی الحمدللہ پڑھے۔ تو میاں بات ایسی ہے کہ جب جہاز مال کے سمجھ ڈوب گیا تھا تو میں اپنے قلب پہ نظر ڈالا کہ میرے قلب میں اس کی محبت تھی کیا؟
افسوس ہوا کیا میرے کو تکلیف ہوئی کیا میرے کو نہیں ہوئی, میرا خلق جیسے کا ویسی ہے, الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرا. پھر جب واپس خبر آئی کہ جہاز میرا صحیح سلامت جو سو بندرگاہ پہ پہنچ گیا, جو ڈوبا سلا گھسوں کا تھا, پھر میں اپنے قلب میں کیفیت نہیں اب مراقبہ کرا کر کے دیکھا اپنے قلب کی کیفیت کہ میرے قلب میں خوشی تو نہیں ہے, کچھ اس سے خوشی تو محسوس نہیں ہو رہی, نہیں ہوئی, میرا قلب پاک ہے اس سے, میں الحمدللہ بولا. کیا ہے مطلب یہ؟ نہیں, پیروں کے پیر, پیرانے پیر, آپ کی سنت ہے مال گیا تو تکلیف نہ ہونا, مال میں اضافہ ہوئے تو خوشی نہ ہونا. تو ہم ایمان والے اللہ والے ہمارے حضرت اللہ پرسوں کسوٹی دے دیے, میاں تم لوگ جیسو کیا ہے اسلام میں مان لیے, پورے تعلیمات مان لیے, ایمان میں جان لیے, اب احسان میں دیکھنا ہے تم لوگوں کو, دیکھ کے اس پر عمل کرنا ہے. کیا ہے عمل؟ نہیں, دنیا کی محبت نکلنا دل میں سے. کسوٹی دیے تم ایمان والے ہے نہیں, دیکھ لو میاں, کسوٹی دیے کیسا دیکھنا, اب ہم ایمان والے ہیں نہیں, کیسا دیکھنا. اگر ہم دعویٰ تو کریں میں ایمان والا ہوں, میں ایمان والا ہوں, نہیں, ایمان والے کب ہوتے؟ نقصان پہ افسوس نہیں ہونا, فائدے میں خوشی نہیں ہونا, تو ہم ایمان والے ہیں. کیوں؟ لہو ملک السماواتی, بولا جو کچھ کے زمین اور آسمان میں اللہ کی ملک ہے. نہیں, اللہ کی ملک ہے, تکلیف پیسہ ہونا, تکلیف ہوتی نہیں, تکلیف پیسہ ہوتی. ایک اللہ والے تھے, ان کے جوان بچے کا انتقال ہو جاتا, ان کے جوان بچے کا انتقال ہو جاتا, تو بیٹھ کے بات نہ کرتے رہتے, ادھر رشتہ آتے رہا پہ پورے آ کے بات چیت کرتے رہتے, کراتے رہتے. تو یعنی جو صبح میں انتقال ہو, ظہر میں تدفین ہے, اب انتظام کرنا رہتا نا, قبرستان دیکھنا, سب دیکھنا کرنا, یہ بڑے میں بات کرتے تھے بیٹھے لوگوں سے, خیر خیریت پوچھ لیتے کسی طرح. اب تھوڑے لوگ آ کے بولے بھائی نو کیا ہے, ان کو محبت ہے ہی نہیں بچے سے, ان کو افسوس ہی نہیں, کوئی ایسا بیٹھے ہو نا, دعوت ہے بیٹھے ہوئے, اندر میت پڑی ہے بچے کی, بولے اب ان کے کان میں رکعت پڑی جو بولا سو والے کو, تو آگے بولا پھر ارے بھائی ایسا وقت قریب آ رہا تھا, ہاں ایسا تھا, چلو چلو جا کے پھر انتظام کرے, تدفین ہو جگہ دیکھے کرے, نماز جنازہ پڑھا دیے. تدفین کرنے کا جب میت قبر میں اتارے تھے, وہ والد وہ جو اللہ والے تھے انہوں نے قبر میں اترے میت کو اتارنے کے لیے, تو ان کے ہاتھ میں ایک عصا تھا. عصا کیا کرے انہوں نکال کے, وہ جو صاحب تھے نا, ان کو تکلیف ہی نہیں ہے, ان کو کچھ بھی تکلیف ہی نہیں, اور ان کو اولاد کا انتقال ہو کچھ بھی تکلیف نہیں. وہ صاحب جو تھے نا وہ دیکھے ڈھونڈے, کہاں ہے بھائی ذرا یہ عصا پکڑو, ان کو ہاتھ کو دیا عصا پکڑ لیا, انہوں خبر میں اترے, پورا تدفین کر کے پوری خبر میں مٹی ڈال کے فاتحہ دینے کا انہیں, پھر وہ صاحب کو دیکھا کہاں ہے وہ عصا, بھائی میرا عصا وہ تو لے لیے, کیا پہ کوئی تکلیف ہے کیا آپ کو, سوال کر رہے ہو, ارے نہیں بھائی میرے کو کیا تکلیف ہوتی, آپ کا عصا آپ دیے تھے, آپ لے لیے, تو پھر یہ اولاد دیے تو میرے کو تکلیف ہونا نہیں, کچھ دیر کے لیے میرے کو اللہ دیا تھا پھر واپس لے لیا, نہیں, ملک اللہ کی ہے, ملک اللہ کی ہے. فطرت آنسو آتی ہے وہ الگ بات ہے, اللہ والا کو فطرت آنسو آتے آنکھوں میں الگ بات ہے, لیکن اللہ کی ملک اللہ کے حوالے کرتے رہنا ہے. تو یہ تمام یہ دنیا کی محبت سے کیا ہوتا ہے ہمارا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے, وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْحِكْمَةَ, یعنی وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, یعنی یہ نفس کو پاک کرنے کے بعد میں جب قرآن کی تعلیم دیے, جب حکمت بتائے قرآن کی, تو جب ہم کو سمجھ میں آ کے یہ قرآن ہے, یہ لا الہ الا اللہ ہے, یہ محمد رسول اللہ ہے, پہلے کیا کرے آیاتیں بتائے, نشانیاں بتائے, پھر نفس کو پاک کرے, پاک کر کے جب قرآن کی تعلیم دی, نہیں, وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, جبکہ تم لوگ سری گمراہی میں تھے, فرمایا اللہ تعالیٰ سری گمراہی میں تھے. اگر آج بھی اگر ہم وہ شرک کفر میں تو دنیا کی محبت میں, تو آج بھی ہم گمراہی میں تھے, آج بھی ہم گمراہی میں تھے. وہ گمراہی سے نکلنا ہے ہمارے کو, نہیں, وہ گمراہی سے نکلنا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سمجھنا ہے ہمارے کو, انشاءاللہ سمجھا. تو آج حدیث جبریل سے ہم تھوڑے حقائق بھی دیکھیں, اس میں اور بھی حقائق ہے, اللہ والے اور بھی حقائق کھول کے بیان کرتے جو اللہ تعالیٰ ہم کو دیا. الحمدللہ حدیث جبریل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخامر مرتبہ بھی دیکھے, اور میلاد النبی کیوں منانا وہ بھی مختصر سے تاریخ معلوم ہی. یہ ہم کو بحث کرنا نہیں, کوئی اگر پوچھا یہ کہاں سے لکھا ہو تو بول دینا یہ کہاں سے لکھا ہوا ہے, ختم, انہیں وہی خاموش ہوا تھا. آپ نے اس کو خاموش کرانا نہیں ہے, اس سے اپنے کو بچنا ہے. ہمارا مقصد اختلافات کرنا نہیں ہے اپنے کو, نہیں, علماء کا اختلاف امت کے لیے رحمت رہتا, نہیں, وہ لوگ اختلاف کرنے دو, اپن وہ اختلاف سے اپن اپنے کو فائدہ اٹھائیں گے, انشاءاللہ سمجھا. اپنا جو کام کرنا ہے کریں گے, پابندی سے آنے کی کوشش کرنا ہے, انشاءاللہ سمجھا. ہمیں کون سے علم مل رہا ہے, آپ کو دین کا علم مل رہا ہے, انشاءاللہ سمجھا. اگر آپ کوئی چیز اپنے پروگرام میں اگر کوئی بیان میں کچھ بات سمجھ میں نہیں ہے تو پروگرام کے بعد اس کو کلیئر کر لے سکتے, کچھ اگر غلط ہے کچھ صحیح ہے, ٹھیک انشاءاللہ. تو انشاءاللہ سمجھا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا, کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما, سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما, ہر دو کے عمل میں خلاص عطا فرما, اس میں تیری رضا شامل حل فرما.
واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔